بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آج جو سپریم کورٹ میں اور مختلف ہائی کورٹس میں جو اہم اہم کیسز کی سماعتیں ہوئیں اور عدالتوں میں کون کون سے وہ کیسز تھے، بریفلی ان شارٹ ان کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، زیادہ ان کی ڈیپتھ پہ نہیں جائیں گے۔ سپریم کورٹ سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو وہاں پر جو ہے بینچ نمبر 1 میں بہت ہی اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے، اور جس طرح سے حسب روایت قاضی صاحب نے بہت تند و تیز سوالات بھی کیے اور ان کے اوپر اپنے ریمارکس بھی دیے، اور وہ روایت بالکل برقرار رکھی کہ جس طرح سے غیر ضروری اور حساس معاملات کے اوپر جو ہے وہ اپنے ریمارکس دیتے ہیں۔ ایک کیس میں انہوں نے فوج کے حوالے سے بڑی اہم ریمارکس دیے اور برہم ہوئے کہ فوج کو کاروبار نہیں کرنے چاہیے اور کیوں کر یہ کاروبار کرتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے۔ لگتا ہے کہ جس طرح ماضی میں بھی وہ سوالات تو بہت کرتے ہیں اور سوائے پی ٹی آئی کے اور کسی کے خلاف وہ انہوں نے جب سے چیف جسٹس بنے ہیں کوئی اہم فیصلہ یا آئینی اور قانونی فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیا، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیر ضروری ریمارکس دے کر عدالت کے ڈیکورم کو خراب کیا ہے۔ ایک اور کیس میں بہت ہی حساس معاملے کے اوپر انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی ہے۔ یہ کیس تھا کہ گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ قانون سازی کے حوالے سے وہاں پر کچھ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، تو اس کے اوپر انہوں نے خود سے ہی، اب دیکھیں نا جی، عدالت کو خود وہ آبزرو کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں، اس کے اوپر بڑے سخت ریمارکس دیتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ تو کیا کشمیر جیسے حساس معاملے پر عدالت کو کوئی ایسا بیان دینا چاہیے، یا وہ اس کے جورسڈکشن میں آتا ہے، یا وہ اس قسم کا کوئی ایک رائے دے سکتی ہے عدالت؟ کشمیر ہے انڈیا کے زیر انتظام، اس میں انہوں نے جس طرح سے ایک اصلاحات کر لی ہیں۔ اب قاضی صاحب نے خود سے ڈکلیئر کر لیا کہ اس کو تو انہوں نے رب کر گئے، تو اب کیا اس کو دوسرا یہ مطلب سمجھا جائے کہ جی یہ جو گلگت بلتستان ہے دوسرا ہے، اس کو ہم ہڑپ کر جائیں؟ یہ تو بالکل ہی ایک نامناسب سے ریمارکس انہوں نے دیے ہیں، غیر ضروری دیے ہیں، کیونکہ یہ حساس معاملہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں کشمیری جن کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ جس طرح اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ کچھ انٹرنیشنل کنونشنز کا پابند ہے، اور وہ اس لیے پابند ہے کہ ان کی بیسز کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنلی مقدمہ پاکستان لڑتا ہے کشمیریوں کا، بلکہ اس کے اوپر جو ریمارکس جو ہیں وہ ہونے چاہیے صرف اس حد تک جو ان کے پاس ایک کیس یا مقدمہ ہے اس کو وہ ڈسپوز آف کریں، اس کے متعلق جو بھی وہ عدالت بات کرے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی بھی منتخب حکومت کو کسی بڑے لیول پر قانون سازی یا ایک نیشنل جس کو انٹرنیشنل معاملات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جب تک کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوتا، کوئی بھی عدالت کو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں تھا کہ کوئی ایسے ریمارکس دیتی۔ دوسری طرف ایک مذہبی معاملے کو لے کر انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، اور اسے گریز کرنا چاہیے تھا، جو معاملہ ان ہینڈ ہے اسی حد تک رہنا چاہیے تھا، کیونکہ بہت سارا ایک طبقہ جو ہے، بلکہ یہ اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکٹ ہی ہے جو کہ پیری مریدی اس سلسلے کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے اور وہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جو بدنیت آدمی ہے، جو غلط کام کرنے والا ہے، وہ کسی بھی طبقے میں ہو سکتا ہے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن کسی ایک طبقے کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی اہم درخواست آ گئی ہے، آروز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آ گئی ہے۔ یعنی دیکھیں نا جی، الیکشن کمیشن اس سے پہلے توہین عدالت کی کارروائی کر چکا ہے، بلکہ بڑے زور و شور سے کر رہا ہے، اور پیچھے اس سے ماضی میں جو ڈسکا والا معاملہ تھا وہاں پہ آروز کو سزائیں بھی دے چکا ہے۔ تو جن آروز نے الیکشن کمیشن کی
ہدایات کے باوجود، عدالت کی ہدایات کے باوجود انہوں نے پھر بھی جو ایک ہارے ہوئے تھے جو کینڈیڈیٹ جن کے حلقے اور رزلٹس چیلنج ہوئے تھے، ان کے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے، اور پھر خود الیکشن کمیشن نے بھی جاری کر دیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے، کہ کیا الیکشن کمیشن ان کے اوپر کوئی وہ لیتا ہے سٹانس۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لاہور میں تھا حلقہ سلمان اکرم راجہ صاحب والا، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سٹے بھی جاری کیا تھا اور 19 فروری کے لیے وہ رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اون چودھری کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اب دیکھیں اس حلقے کو یعنی بہت پہلے چیلنج کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو سب سے پہلے چیلنج ہونے والے حلقے ہیں ان میں سلمان اکرم راجہ صاحب والا ہی تھا، جو کہ میرے خیال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید فارم 47 سے بھی پہلے اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود فارم 47 بھی جاری کر دیا گیا، اور پھر عدالت نے اس کے اوپر سٹے بھی جاری کر دیا تھا، اور اس کو پھر جو ہے اون چودھری کی جیت کا جو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کو یعنی نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اور آروز کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ ایک پورا کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ یہ بھی 19 تاریخ کے لیے رکھا گیا، لیکن ان دونوں کو جو ہے آج کے لیے یعنی 15 تاریخ کے لیے یہ جو آروز کے خلاف ایک توہین عدالت کی کارروائی ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑے سخت ریمارکس بھی دیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ چلیں جی، آروز نے تو ایک غلط کام کر لیا، اور پھر خود الیکشن کمیشن نے آرو کو خود روک رہا ہے، خود سٹے دے رہا ہے، اور خود پھر جو ہے الیکشن کمیشن وہ بھی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رہا ہے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے، لیکن جب کہ دیکھا جائے تو آروز سمیت آروز تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشرائز ہیں، کیونکہ آروز جو ہیں وہ ہیں الیکشن کمیشن کے انڈر، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پورے دھاندلی کے نظام میں الیکشن کو چوری کرنے میں، جو الیکشن کمیشن ہے وہ بذات خود ایک ایکٹیو اور ایک خفیہ دونوں طریقوں سے وہ یہ کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ملک میں کے اندر جس نے انصاف دینا تھا رضامند نہیں ہے، اور جس نے الیکشن فیئر کرانا تھا وہ الیکشن فیئر کرانے کے لیے جو ہے وہ نیک نیت نہیں ہے، اور جس نے سیکیورٹی دینی تھی وہ سیکیورٹی دینے کے لیے نیک نیت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کل ملا کے دیکھا جائے تو اس بار رجیم چینج سے لے کر عوام، آئین اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے، جبکہ دوسری طرف تمام ادارے اور تمام پرانی سیاسی پارٹیاں اور تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر عوام کی رائے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے کبھی بھی نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکل سکتے۔ تو اس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بہت اہم سماعت ہوگی اس میں، اور الیکشن کمیشن میں بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنے آروز کے خلاف جن کو ماضی میں ایک الیکشن کے اندر گڑبڑ کرنے کے اوپر وہ سزائیں بھی دے چکا ہے، کیا خود اپنے حکم جو الیکشن کمیشن کے ہیں سٹے ان کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کی پاداش میں کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، یا عدالتیں بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی واضح اور کیٹیگوریکلی کوئی آئینی قانونی حکم صادر کرتی ہے، یا بات صرف ریمارکس تک کی رہے گی، اور جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ بالکل آئین اور قانون کے خلاف ہوتا ہے۔